اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو جی عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ تعالی ان کی مجالس کے لحاظ سے، ان کے بیانات کے لحاظ سے پہلے سے ہی ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، اور زیادہ تر تو جوہلا اس چیز میں ملوث ہیں جنہیں صرف ایک آپ کہنے کے بہانہ چاہیے، کوئی میم شیم بنانی ہو یا پھر اس طرح کچھ بھی کر کے بس اپنے یوٹیوب چینلز کو چمکانا ہو۔ اور کچھ مولوی بھی اس میں ملوث ہیں کہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے، وہ ویسے ہی کرتے تھے، وہ یہ ہے وہ ہے۔ اسی اسنا میں جب بھی قبلہ پر اعتراض ہوا، کوئی کرے نہ کرے، الحمدللہ فقیر نے بڑھ چڑھ کر دفاع کیا، اور ان سب مولویوں کو منہ توڑ جوابات ہم نے آپ کے سامنے لا کر رکھے۔ مولوی طارق مسعود، مولوی ٹک ٹاکر، جن کا بہت سے لوگوں نے نام رکھا ہوا ہے بولو بھائی، اور میں نے ان کا نام رکھا تھا ممی ڈیڈی دیوبندی۔ اب یہ حضرت نے دوبارہ سے قبلہ ضمیر اختر نقوی کے اوپر کوئی بات کی۔ چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جب جواب دیں گے تو پھر ان کے 14 طبق روشن کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے لڈن جعفری کے مرنے کا جتنا افسوس ہوا ہے نا، کیونکہ رمضان میں بڑے زبردست چیزیں آتی رہتی تھیں، مختلف چیزیں آتی رہتی تھیں، آدمی فریش ہوتا رہتا تھا ان کو دیکھ کر۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ میرے خلاف میم بنا رہے ہیں کوئی بات نہیں، میرے ڈائلاگ دنیا میں چل رہے ہیں، تو میں سمجھا تعریفیں کر رہے ہیں میم بنانے والوں کی نا، خوش ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں اصل میں ان کا اوپر کا اسکرو ڈھیلا ہے۔ میم بناتے رہیے، آپ میم بنائیے۔ میم بنانے سے یہ ہو رہا ہے کہ جو سنجیدہ چیز نہیں سنتے وہ مزاحیہ چیز دیکھتے ہیں۔ میں اس کو مزاحیہ نہیں کہتا، یہ ان کے دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا ہے۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے مولوی طارق مسعود کی باتیں سن لی ہوں گی، اور قبلہ ضمیر اختر نقوی کا بھی وہ کلپ دیکھ لیا ہوگا، یہ میمز وغیرہ بنانے والوں کے بارے میں۔ مولوی طارق صاحب دیکھیں، یہ ہی ہا ہا ٹھٹھے مذاق اور عجیب و غریب قسم کی باتیں یہ ان لوگوں کے سامنے آپ جا کے کریں جو آپ کے بیانات سن کے آپ کو بہت بڑا عالم اور فاضل سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک آپ کی حیثیت ایک بچونگڑے کی بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، سادات کے اوپر بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچا کریں۔ آپ کو یہ باتیں کرنے سے پہلے کم از کم اپنے کتب فقہ اور کتب مناقب پڑھ لینا چاہیے تھی، کہ خاص طور پہ علماء دیوبند نے سادات کو جو پرائیورٹی دی ہے۔ تیسری بات، جہالت سر چڑھ کے بول رہی ہے آپ کے، اور بھائی لڈن جعفری نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ذرا تصحیح فرما لیجیے گا، لڈن جعفری، اور وہ بھی یہ کراچی کے کسی شخص کا نام تھا۔ قبلہ کا نام لڈن جعفری نہیں، ان کا نام ضمیر اختر نقوی ہے رحمہ اللہ تعالی۔ یعنی کہ ابھی جس شخصیت کے بارے میں ویں کر رہے ہیں اس کا نام تک نہیں پتا، اور منہ اٹھا کے آگے جی باتیں کرنے ہیں، کمال ہے یار۔ وہ سامعین، میں کئی دفعہ ایک مثال دے چکا ہوں، ان پہ حضرت پہ بالکل وہ مثال فٹ آتی ہے کہ بیکار آدمی کوئی کام کیا کر، کپڑے پھاڑ کے خود سیا کر، یہ بالکل اس کے مصداق ہیں۔ میں یہ ویڈیو جواب تو دے رہا ہوں اس ویڈیو میں، لیکن اس ویڈیو میں میں ایک دھمکی بھی دے رہا ہوں کہ اس طرح ہمارے صحیح العقیدہ خطبہ اور ذاکرین حضرات کا اگر آپ لوگ مذاق اڑائیں گے تو پھر آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں مراسیوں کی جگتوں سے، معذرت کے ساتھ فالتو قسم کی بکواسات سے، لغویات سے، شرکیہ کفریہ عقائد سے بھری پڑی ہیں۔ میں اس میں سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ کے بڑے بڑے اکابرین کی جہالت بھی انہی کے معاصرین کی زبانی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ پھر مجھے نہ کہیے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ آئیں جی، 5 عبارتیں علماء دیوبند کی مجھے پیش کرنے پہ ہوں تو پھر وہ الحمدللہ اس پہ 2 سے 3 اشرے یعنی کہ 20 سے 30 ویڈیوز کہیں نہیں گئی اگر میں صرف مسلک دیوبند کی فالتو قسم کی یہ بونگیاں، فالتو قسم کی شڑلیں اور صوفیہ کی زبان میں شطحیات نکال کے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہاں جی، اب چلتے ہیں ذرا عبارتوں کی طرف۔ آئیں جی، اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب یہ ارواح ثلاثہ، ارواح ثلاثہ میں صفحہ نمبر 181 181 پہ حکایت نمبر 241 میں وہ واضح لکھتے ہیں،
حضرت والد مرحوم نے فرمایا کہ مولانا فیض الحسن صاحب حضرت نانوتوی کے ہم عصر تھے اور بہت ہی زیادہ بے تکلف تھے. ایک دفعہ انہوں نے نہایت بے تکلفی اور ہم اثرانہ طریق پر حضرت نانوتوی کو فرمایا کہ کیا فرمایا؟ بے جاہ گوار کے لونڈے، جسے پنجابی میں کہا جائے جائے جاہل دا پترا. سامعین گرامی قدر، یہ تھانوی صاحب نانوتوی صاحب کے بارے میں فیض الحسن صاحب کا بیان لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں. ان کے علماء کا یہ حال تھا کہ اپنے ہی معاصرین، اپنے ہی علماء، اپنے ہی ہم مسلک علماء کو جاہل لونڈوں کی طرح وہ رکھتے تھے. گوار کا بچہ. کیا بات ہے، کیا عزت ہے علماء کی، سبحان اللہ. ہاں جی، رمضان کی ریفریشمنٹ آپ کو بڑی ملتی تھی، ابھی ریفریشمنٹ مل رہی ہے نا. ہاں، آپ لوگوں سے لڑتے لڑتے کافی اچھا تجربہ ہو گیا مولوی صاحب. آپ لوگوں کی طرح گھما کے نہیں، سیدھا کان پکڑوں گا اور کس کے پکڑوں گا. آگے چلتے ہیں. تھانوی صاحب کی دوسری عبارت، یہ الفاظات الیومیہ ملفوظات حکیم الامت میرے پاس موجود ہے جی. اس کی جلد نمبر 2 ہے. اس میں تو خیر کمال ہی ہے. غوث پاک کے ایک دھوبی کا ذکر ہوا صفحہ نمبر 101 پر. جب ان سے مرنے کے بعد دھوبی صاحب سے سوال ہوا من ربو کا مادینوں کا وغیرہ جو سارے جو سوال ہو، تو جواب میں کہتا ہے کہ مجھ کو کچھ خبر نہیں، میں تو حضرت غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اور پھر حقیقت یہ جواب اپنے ایمان کا اجمالی بیان تھا کہ میں ان کا ہم عقیدہ ہوں. سبحان اللہ. وہاں پوچھا جا رہا ہے قبر میں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو محمد کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں مینوں نہیں پتا جی، میں غوث پاک میں دھوبی ہوں. سبحان اللہ. ویسے مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جو حوالہ بھی لے لیں اس کا. ہاں جی، یہ طارق مسعود صاحب آپ نکالیں دانت. برزخ کی اتنی سخت امتحان کی گھڑی میں جہاں بولنے کے لیے بھی کم از کم 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ اگر ولایت واری نہیں ہے تو پھر اسی طرح کا حال ہوتا ہے. وہاں پہ بھی ماشاءاللہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. او اللہ نے تیرے سے کسی ڈٹرجنٹ کا پوچھا ہے، ٹائڈ کا پوچھا ہے، سرف ایکسل کا پوچھا، تو کہہ رہا میں دھوبی ہوں. یا نعوذ باللہ اللہ نے کوئی تیرے سے فرشتوں کی قمیض یہاں پہ دلوانی تھی. ہیں ابھی نکالیں دانت، کٹو نہ دان ہوں. ہاں جی طارق صاحب ابھی نکالیں آپ دانت. اچھا آپ دل پہ نہ دیجیے گا. آئیں اشرف علی تھانوی صاحب کی ہیٹرک سنائیں. تیسرا حوالہ یہ خطبات حکیم الامت، تھانوی صاحب کی ایک اور کتاب، جلد نمبر 1. اور اس میں تو بےغیرتی کی حد پار کر دی ہے، نعوذ باللہ. من گھڑت واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے عجیب بات کی صفحہ نمبر 166 پہ لکھتے ہیں. اس کے بعد وہ نماز کی جگہ سے اٹھے اور مسجد کے سین میں پیشاب کرنے لگے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک صحابی کے بارے میں کہتے ہیں صحابہ نے روکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کا پیشاب نہ روکو، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا. لا حول ولا قوت الا باللہ. آگے کہتے ہیں سبحان اللہ، کیسی حکمت کی بات ہے کہ اب اس کو پریشان کرنے میں ایک تو اس کے جسمانی ضرر کا اندیشہ ہے، دوسرے اگر وہ بھاگا تو نہ معلوم کہاں کہاں تک مسجد کو ناپاک کرے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ سب کے سامنے ڈنگ ڈونگ ہو کے لگا ہوا ہے اور جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو ہونا تو ہو گیا، اب اسے روک کے کیا فائدہ. اور تھانوی صاحب اس میں حکمت گنا رہے ہیں. سامعین گرامی قدر، یہ دوسروں پہ ہنسنے جوگے ہیں جو ان کے اپنے بابوں نے کتابوں میں کرتوت کھولی ہے اور پھر اپنی ذاتی خرافات، بکواسات، لغویات اور مکذوبات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ظاہر ہے جب ان جیسے مولویوں کی کتابیں پڑھیں گے تو پھر جو بغیرت قسم کے غیر مسلم ہے، سارے غیرت مندوں کی میں بات نہیں کر رہا، جو بغیرت انسان ہے انہوں تو رنگیلا رسول جیسی نعوذ باللہ کتابیں لکھنی ہی لکھنی ہے. آگے چلتے ہیں. طارق صاحب کے ہم نام مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، ان کی کتاب بیانات جمیل جلد نمبر 1 میرے پاس موجود ہے. اور اس میں تو خدا کی قسم ایسا عجیب چیپٹر باندھا ہے طارق جمیل صاحب نے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. صفحہ نمبر 64 پہ چیپٹر کا نام پڑھیں ذرا، گھر گھر کنجری. لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر گھر کنجری. یہ اصلاحی بیانات دینے کے لیے ابواب کی تشکیل کس طرح دی جاتی ہے، ذرا ماشاءاللہ سے یہاں پہ غور کریں. گھر گھر کنجری. لا حول ولا قوت الا باللہ. تاڑے ہی ہوئے گی پھر ساڑے تو نہیں ہوندی. سامعین گرامی قدر،
میں اس طرح پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر میں تفصیلاً عبارتیں دکھانے پہ آیا تو پھر ان کے جتنے دانت نکلتے ہیں میں 32 توڑ کے ان کے ہاتھ پہ پکڑا دوں، ساری زندگی لیکوڈ ڈائٹ پہ جیے ہیں یہ، وہ اور بات ہے۔ آئیں ذرا اب ان کے فقہا کی طرف چلتے ہیں، جہاں پہ حد ہی پار ہو گئی ہے، ہر گندگی ہر نجاست کو تقریباً یہ پاک کرنے کے چکروں میں ہے۔ جلد نمبر اول دوم میرے پاس موجود ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے جی، صفحہ نمبر 280 پر کتے کے لحاظ سے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کیا لکھا؟ کتے کے بارے میں یہ قول صحیح ہے کہ وہ نجس العین مثل خنزیر کے نہیں ہے، اس لیے سوائے اس کے لعاب دہن کے وہ تمام پاک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پس مسئلہ بجتی زیور کا صحیح اور مفتبی ہے، مفتبی ہے، اس پر فتویٰ بھی موجود ہے، یہ بالکل مفتبی قول ہے، اس میں یہ کوئی مبہم فقہی عبارت نہیں ہے، یہ مستند ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتے کا صرف تھوک نجیس ہے، باقی کتا سارا پاک ہے۔ استغفر اللہ، یہ حال ہے جن کی فقہی عبارات کا۔ سامعین گرامی قدر، میں صرف اینڈ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ وارننگ بھی ہے، دوبارہ اس طرح کی کوئی انشن کی نا تو عرض کیا نا، گھما کے نہیں، سیدھا کان پکڑوں گا اور کس کے پکڑوں گا۔ دوسرا، یہ مذہب ہے، یہ دین کی تعلیمات ہیں۔ کوئی بندہ مسجد میں جا کے ناؤذ باللہ سب کے سامنے ڈنگ ڈونگ ہو کے وہ ایک نمبر کرنے پہ لگا ہوا ہے، کوئی کہہ رہے جی کتا پاک ہے، توبہ استغفار، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ، کسی سے دین کا سوال قبر میں کیا جا رہا، کہہ رہا مجھے پتہ نہیں، میں تو غوث پاک کے کچھے دھوتا رہا ہوں، کہ کیا بکواس ہے یار یہ، ہے جی۔ اور یہ حضرت دوسروں کے اوپر بڑے ہی ہا ہی لگائی ہوئی ہے، پہلے اپنے اکابرین کو پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے کیا کرتوت کو لیا اپنی کتابوں میں، ہے جی۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنی لتر پریڈ کافی ہے، اگر دوبارہ موقع دیا تو اس سے زیادہ کر کے دکھاؤں گا۔ سامعین گرامی قدر، دیٹس آل۔ مولا حسین آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں۔